محافل کا آغاز 1966 میں شملہ پہاڑی پر ہوٹل ایک ہوتا تھا پیٹرول پمپ کے پیچھے، وہاں سے آغاز ہوا۔ اور صورتحال یہ تھی کہ صبح 6 بجے ایک پروگرام ریڈیو پر اور اس کے بعد 9 بجے تک فراغت ہوتی تھی۔ تو وہ ایک جگہ تھی، کچھ اس کی پوزیشن اس طرح کی تھی کہ وہ سڑک سے کوئی 4-5 فٹ نیچی تھی جگہ، اور جو بیٹھنے کی جگہ تھی وہ جو سڑک پر اس کا بنا ہوا تھا کچن، یا جہاں وہ پکانا تھا، چولہے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، وہ کمرہ ایک، اور وہ روڈ لیول پر تھا۔ اس سے آگے کی جگہ گہری تھی، اور وہاں پھر وہ چھپ کر بیٹھ کر اپنے مشاغل میں مصروف رہتے تھے۔ اور یہ بات ایک دفعہ ارشاد فرمائی کہ سخت سردیوں کے دنوں میں ایک دفعہ کچھ لوگ رکشے پر آئے اور بارش ہو رہی تھی۔ اب وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے پوچھتے پاچھتے پہنچ گئے، تو اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ بار الہا، اگر تیرے ہاں سے میرے لیے یہی ذمہ داری ہے تو مجھے یہ ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اور پھر جس طرح سے دوستوں نے، آج بھی دوست موجود ہیں جو شملہ پہاڑی ہوٹل کی محافل میں شامل ہوتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوا اس میں کہ رمضان کا مہینہ آیا، اور اس ہوٹل والے کو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ وہ پردے لگا کے اور پھر روزے افطار ہوتے تھے۔ تو اسے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مہینہ ہوٹل بند رکھو، سحری افطاری میں کھول لو، اور یہ ساتھ ارشاد فرمایا کہ ودن 1 month تمہیں دگنی آمدن نہ ہوئی تو ہم سے آ کے پیسے لے لینا۔ جو صاحب پیغام لے کر کے، مجھے نہیں پتا کون تھے وہ، پیغام لے کر کے اس پاس، اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے بزرگ ہیں وہ، لیکن میرا ان کے ساتھ تعلق گاہک دکاندار کا ہے کہ یہاں وہ بیٹھ کے میں جگہ دیتا ہوں، وہ چائے پیتے ہیں، میری دکانداری چلتی ہے، تو باقی ان کے حکم کو ماننا میرے لیے ضروری تو نہیں ہے۔ وہاں سے اس رمضان کے بعد پھر اس ہوٹل پر محافل نہیں۔ پھر یہ ہوا کہ آج کل جہاں ریڈیو اسٹیشن کی دیوار کے ساتھ پی ایس او کا ہی پمپ ہے، شاید ریڈیو کی دیوار کے ساتھ پمپ ہے، وہاں ریڈیو کی دیوار اور سڑک کے درمیان لان پمپ بنا ہوا، تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی جگہ ہوگی، وہاں محافل ہوتی رہی۔ اور اس کے بارے میں کہ سڑک چلتی تھی، کبھی کسی کو نہ بیٹھنے والے کو نہ سڑک پر چلنے والے کو، اور یہ تک ہوا کہ چونکہ وہ گہرا تھا پلاٹ، بارش ہوتی تھی تو پانی اس میں جمع ہو جاتا تھا، چائے اس وقت بھی چلتی تھی، تو کپ پانی میں تیر رہے ہوتے تھے، اور لوگ گزرتے تھے، دیکھتے تھے، چلے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد شملہ پہاڑی اوپر محافل ہوئی، شملہ پہاڑی نیچے ہوئی، پھر اوپر گئی، اور پھر اس کے بعد ایک معاملہ ہوا کہ یہ محافل کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن بیت کا سلسلہ نہیں تھا۔ کچھ احباب نے کہا بھی کہ جی یہ بیت کے لیے تو ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو میرا دل، میں ڈرتا ہوں اس سے۔ اس کے بعد ایک پاک پتن شریف میں اجمیر شریف خواجہ علی کی اولاد سے ملاقات ہوئی ان سے کہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ بیعت کیوں نہیں کرتے، تو ان سے یہی بات ارشاد فرمائی۔ اب انہوں نے پھر یہ کہ آپ یہ معاملہ شروع کریں، اور کچھ اور باتیں بھی ہوئیں۔ اس کے بعد وہ ایک دن شملہ پہاڑی، اس وقت جہاں آج کل پریس کلب ہے، اس جگہ پر
مجھے جو یاد ہے کہ اس جگہ پر محافل ہوتی تھی، پریس کلب ابھی نہیں تھا بنا، اور انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک انگریزی کا فقرہ، دو باتوں کا ارشاد فرمایا کہ مجھے خدشہ تھا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں اور مجھے انگریزی آتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ سگریٹ پینے کو ناگوار جانے یا انہیں انگریزی نہ آتی ہوئی تو میری طبیعت میں کوئی بات نہ آئے۔ تو جب حضرت سید تلطف حسین معینی صاحب تشریف لائے تو انہوں نے ایک ہی فقرے میں دونوں باتوں کو کلیئر کر دیا، اور وہ فقرہ یہ تھا کہ پلیز کیری آن، یعنی وہ سگریٹ پینے کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ پلیز کیری آن، کہ کرو، دونوں چیزیں کہ اس بات کی اجازت بھی اور انگریزی کا بھی جو ایک تھا۔ اور پھر جناب فخر عالم شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت کرے، ان کا ایک فقرہ ہوتا تھا کہ زندہ بابا فرید۔ اس وقت پرانی مسجد، اور مسجد بھی کوئی میرے خیال دالان سے 6 فٹ تو اونچی تھی، ایک سائڈ پر درخت اور حجرے 2 بنے ہوئے تھے، اس سے آگے مسجد تھی، اور میرے خیال اب جو مسجد ہے تقریباً اسی جگہ پر، تھوڑا سا شاید آگے پیچھے ہو۔ یہ فخر عالم شاہ صاحب کا، اور وہ ہمیشہ یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ زندہ بابا فرید، اشارہ کر کے، اور ان کا معاملہ تھا اس میں، رہنے والے بھی وہ پاک پتن شریف کے تھے، تدفین بھی ان کی وہیں ہوئی، اور ہمیشہ یہ فقرہ، دوسرے کون بیعت ہوئے مجھے وہ نہیں یاد، سچی بات ہے، میں اور اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے مجیب صاحب، ہم دوسرے دن بیعت ہوئے تھے، اور اس میں پہلے دن یہ بات ہوئی کہ دیر کافی ہو گئی، موبائل تھے نہیں، اب پتہ کرتے کراتے کہ بھئی کہاں اتنا وقت کیوں لگا، تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر ہمایوں صاحب پچھلے دنوں جن کے بارے میں ملک رحمت صاحب کے وصال کی، ان کے گھر، ڈاکٹر ہمایوں صاحب اور ملک رحمت صاحب بھائی تھے دونوں، کہ ان کے گھر محفل سماع ہے، یا وہاں حضرت صاحب تشریف لائے ہیں اور وہاں قیام پذیر ہے، ان کے گھر کے ساتھ والا پلاٹ، ابھی اتنی آبادی نہیں تھی وہاں، گڑی شو میں قریب ترین تھا وہ شملہ پہاڑی سے، تو وہ محفل سماع وہاں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کو نعمت ہے یہ، اور نعمت کا شکرانہ جو ہے وہ محفل سماع کی صورت میں۔ اگلے دن یہ اس وقت پھر محفل سماع پیش ہوئی، اگلے دن میں اور جناب مجیب شاہ صاحب ہم حاضر ہوئے، اب مجیب صاحب نے مجھے آگے کر دیا، میں ان کو ایک ظاہر ہے کہ میرے سے بڑے ان کو آگے کیا، لیکن انہوں نے مجھے کہ نہیں تم بیٹھو آگے۔ جب ہم بیعت کے لیے پیش ہوئے تو مجھے ارشاد فرمایا کہ سائڈ پر ہو جاؤ، اور ہم دونوں کو اکٹھے بیعت فرمایا۔ اس کے لیے ایک حضرت صاحب بھی چونکہ پاس تشریف فرما تھے، ان سے یہ ہمیں پیش کیا ان کے پاس، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں آپ بیعت کریں دونوں کو، اور شاید یہ مجھے اب ایگزیکٹ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ 2 اکٹھی لوگوں کی بیعت یہ پہلی ہوئی تھی، میری اور مجیب شاہ صاحب کی، پھر اس کے بعد پھر ایک سلسلہ اور انڈیویجول بیعت تھی ایک ایک سے، کہ ہمیشہ پیچھے نہیں تھے کسی کو بیٹھنے دیتے، یا پیچھے سے گزرنے بھی نہیں تھے دیتے۔ حضرت تلطف حسین صاحب جب تشریف لائے ہیں تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ پلیز کیری آن، اور ایک سٹیپ پیچھے ہو گئے،
اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میں پیچھے اس لیے نہیں بیٹھنے دیتا یا گزرنے دیتا کہ میرا صاحب نعمت میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس وقت حضرت لطف حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم اجمیر سے ایک سفارت پر آئے ہوئے تھے، آج ہماری سفارت مکمل ہوئی، اور وہ اس کے زیادہ عرصہ نہیں حیات رہے، چند مہینے بعد ہی ان کا وصال ہوا۔ اور ان کے کردار کی یہ ایک بات کہ ان کا کیس تھا ایک ہائی کورٹ میں، تو زمینوں کے معاملات تھے، تو وہ کورٹ میں تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہمارے شیخ و مرشد بھی تشریف لے کر گئے۔ عدالت میں گئے تو جج جاننے والا تھا، اس نے بہت عزت اور تکریم کی۔ عدالت سے جب باہر نکلے تو انہوں نے یہ بات صاحب آئندہ سے آپ نے نہیں آنا، کہ ایسا نہ ہو کہ جج اس بات سے امپریس ہو کر صحیح فیصلہ نہ کرے۔ یہ بات ارشاد فرمائی کہ کہیں وہ انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوڑ دے۔ یہ ان کے کردار کی عظمت اور بلندی تھی کہ منع فرما دیا اس وقت کہ آئندہ سے آپ عدالت میں نہیں آئیں گے۔ یہ شے اور بیعت کا جس حوالے سے، یا بیعت کا جو کہ بیعت ہمیشہ سے قرآن مجید میں بیعت کا تذکرہ ہے، بیعت رضوان کا تذکرہ ہے، خواتین کی بیعت کا تذکرہ ہے احادیث مبارکہ میں کہ عورتیں جب بیعت ہوئیں، فتح مکہ کے موقع پر جب بیعت ہوئیں، تو بیعت دو طرح سے ہے۔ ایک ہے بیعت وقتی طور پر کہ جب بھی غزوات یا جنگیں ہوتی تھیں تو اس وقت ایک عہد لیا جاتا تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر جو بیعت لی گئی کہ یہ جو بیعت رضوان ہے کہ درخت کے نیچے بیعت لی گئی یبایعون کا، کہ آپ نے جب بیعت لی، تو یہ شے اس میں کہ بیعت ایک عہد ہے۔ عہد یہ ہے کہ جو بیعت لینے والا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صاحب اجازت ہو۔ اس میں بیعت یہ دو طرفہ معاہدہ ہے، اور معاہدہ ہمیشہ دو طرفہ ہی ہوتا ہے، یک طرفہ معاہدہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک عہد ہوتا ہے یا ایک سرنڈر ہوتا ہے جو یک طرفہ بات ہے۔ اب دو طرفہ میں بیعت لینے والا جو ہے اس کے لیے شرائط یہ ہیں کہ وہ صاحب اجازت ہو، کامل مرشد سے، اور وہ جو مرشد ہو اس کا وہ بھی کامل جگہ پر بیعت ہو، صاحب اجازت ہو، کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم تک پہنچتا ہو۔ یہ اور اس کا عہد یہ ہے کہ میں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ دین اسلام کے احکامات تم تک پہنچاؤں گا۔ اور جو بیعت ہونے والا ہے اس کی طرف سے عہد یہ ہے کہ جو دین کے احکامات ہوں گے، جو شریعت قرآن مجید سنت مبارکہ کی دائرے میں آتے ہوں گے، ان کی اتباع پوری طرح سے کروں گا۔